وائی بی آر کے حوالے سے کچھ دوستوں نے کہا تھا کہ اس کے ریویو ضرور دیجیے، اور یہ کمنٹس میں بھی کافی آئے، اور پھر ان باکس کچھ میسیجز آئے کہ وائی بی آر کیسا رہا ٹور پہ۔ 2000 کلومیٹر سے کافی زیادہ سفر کیا ہم نے اس پورے ٹور پہ، اور اس کا آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں کہ وائی بی آر کا جو ایکسپیرینس تھا وہ کیسا تھا۔ ایکچولی یہ دو وائی بی آر تھے جو نئے تھے، ایک میرے پاس تھا اور ایک راہیل راؤ صاحب جو ہیں ان کا دوست ہیں ان کے پاس تھا۔ تو یہ دو جو تھے یہ تو بالکل نئے تھے، 0 میٹر تھے، اور جو باقی اس کے علاوہ ہمارے پاس ایکچولی ٹوٹل جو گروپ تھا وہ 6 بائکرز کا تھا، 6 کے پاس وائی بی آر تھے۔ سو یہ جو دو بائک 0 میٹر ہیں، ان کے حوالے سے یہ ضرور بتا دوں کہ ان کی مائلیج کا ہمیں ذرا کنسرن تھا کہ ایکچولی کتنی مائلیج کر رہے ہیں۔ مائلیج جو تھی ان کی ٹوٹل وہ اس طرح چل رہی تھی کہ جی ٹی روڈ پہ جس طرح ہم نے سفر کیا ہے، جی ٹی روڈ پہ یا جس کو کہتے ہیں کہ میدانی علاقے میں، تو اس کی جو مائلیج تھی وہ بہت حیران کن تھی۔ چلے ایک بائک کے حوالے سے تو کوئی کنفیوژن ہو سکتی ہے، لیکن کیونکہ دو بائک تھے اور دونوں کی ایگزیکٹلی ایکوریٹ یہی آئی کو 58 پوائنٹ سم تھنگ۔ تو 58 کیونکہ کافی زیادہ ہے، مطلب 50 تک تو ٹھیک ہے، وہ کمپنی کا کلیم بھی ہے، لیکن دونوں بائکس کا بہرحال 58 تھا میدانی علاقے میں، اور پھر جب پہاڑوں پہ جاتے ہیں تو یہ تقریباً 46 پہ آ جاتی ہے، 46 پوائنٹ سم تھنگ، اور دونوں بائکوں کی بالکل سیم تھی۔ تو اس حوالے سے کافی حد تک شیورٹی سے میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ مالی تقریباً یہی ہے۔ اس کے علاوہ جو تھا آف کورس پاور میں بہت اچھی ہے، اتنی اچھی ہے کہ جنرلی ہمیں جو ڈاؤن گیئر لگانا پڑا وہ دوسرا، اور فرسٹ بہت کم ایکسپیرینس کیا ہے ہم نے۔ اچھا جتنے وائی بی آرس تھے ہم سب تھے، اور ہر جگہ میں ہم نے ڈسکشن بھی یہی بہت ساری ہوا کرتی تھیں، تو وہ شندور پہ مجھے یاد ہے ہم نے مجھے اور باقیوں کو بھی ٹاپ کا جو پہلا گیئر لگانا پڑے گا، وہ جو گول نیشنل پارک جاتے ہوئے وہاں پہ ایسا ہوا۔ اس طرح کی کوئی ایکسٹریم چڑھائی آ جائے تو آپ کو یہ پہلا گیئر لگانا پڑے، ادروائز پاور میں کمال بائک ہے۔ آواز آف کورس وہ 1 to 5 والی اس طرح کی نہیں ہے، آپ یوں سمجھیں کہ CD70 ٹائپ کی آواز میں آپ 1 to 5 کا لطف لے رہے ہوتے ہیں۔ جو آواز لور ہیں ان کے لیے شاید وہ اس کی آواز سے شاید اس طرح خوش نہ ہو، بٹ میرا خیر یہ آواز والا کنسرن تو تھا نہیں۔ جہاں تک اس کی کمفرٹ کا تعلق ہے تو جتنے بھی پہلے ٹور کیے ہیں وہ 1 to 5 پہ کیے ہیں، اور 1 to 5 پہ واپس آنے کے ہونڈا 1 to 5 پہ، اور جب واپس آتے تھے تو مجھے یاد ہے کہ مہینہ 2 مہینے تو ہم سوچتے بھی نہیں تھے کہ مزید ٹور یعنی کیا جائے، کیونکہ وہ جو درد ہی نہیں ختم ہوتی تھی، وہ جو پھٹا سیٹ۔ اور اس پہ 17 دن کے ٹور کے بعد ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا، یعنی امیجیٹ دوسرے دن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مطلب ٹور ختم ہو گیا، یعنی بالکل بھی فیل نہیں ہوا کوئی تھکاوٹ کسی طرح کی بھی۔ ایک ہی ایک میں اس میں 70 سے 100 کلومیٹر کا ہم نے چنک کیا ہے، تب بھی فیل نہیں ہوا، اور پوسچر بہت اچھا ہے، سیٹنگ بہت اچھی ہے۔ اس سیٹ کے اوپر یہ جو چیز میں نے لگوائی تھی، اس کا اور کوئی کردار پتہ نہیں شاید کمفرٹ میں بھی ہوگا، لیکن میں نے تو ویسے لگوائی تھی، لیکن وہاں جا کے اس نے بہت ہی کمال لطف یہ دیا کہ باقی جو بائکرز تھے ان کے پاس نہیں تھی۔ تو دھوپ میں جتنی مرضی کڑکتی دھوپ میں آپ کو کھڑا کر دیں، یہ آپ کی سیٹ کبھی گرم نہیں ہو سکتی، تو یہ اس نے لطف دیا۔ یہ جو تھی یہ کمال ڈبہ تھا، یہ ویسی لگوا لیا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ اتنا زبردست چیز ہے۔ اس کی جو میجرمنٹ ہے عموماً سنگل ہیلمٹ اور ڈبل ہیلمٹ کے حوالے سے کی جاتی ہے، یعنی اس کا جو سائز ہے یہ سنگل ہیلمٹ سائز ہے، اور اگر آپ تھوڑا سا بڑا کرنا چاہتے ہیں اس کو ڈبل ہیلمٹ کرنا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے سامان پہ۔ میں اپنی آپ کو لگیج بتا دوں، میرا کوئی سفر پہ کیا ہوتا ہے، آپ کی 2-3 پینٹیں ہوتی ہیں، 4-5 شرٹس ہوتی ہیں، اور آپ کا ٹوتھ پیسٹ ہوتا ہے، اور آپ اس طرح ریزر ہے، اور کیا اس کے علاوہ کوئی اچھا ہاں گیجٹس ہیں، کیمراز ہیں، ان تمام چیزوں کو ملا کے میں آپ کو بہت آسانی سے کہہ سکتا ہوں وہ تمام چیزیں اس بیگ کے اندر تھیں، اور واٹر پروف ہے تو آپ کو بہت مزہ۔ اچھا آپ نے موبائل بھی رکھ دیا، آپ نے والٹ بھی رکھ دیا، آپ کو بارش بھی آ گئی ہے کچھ بھی، آپ نے میکسیمم ایک برساتی نکالنی ہے وہ پہن لینی ہے، سامان کی طرف سے آپ کو بالکل بے فکر ہو جاتے ہیں۔ یہ 2-3 گھنٹے مسلسل بارش میں کھڑی رہی ہے، لیکن بالکل کوئی اس طرح کا پرابلم نہیں۔ دوسرا جو ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ پوچھا ہے کہ یہ فکس رہا ہے تو بہت ہی رف ڈرائیو کے بعد، یعنی 2-2.5 ہزار کلومیٹر کی، اس کے بعد بھی یہ اپنی جگہ پہ بالکل اسی طرح قائم ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس سے فکس کروایا، یہ کیا ہے، بہرحال مجھے نسبت روڈ سے کروایا تھا، تو سوری نسبت روڈ کہہ رہا ہوں، یہ جو لاہور ہوٹل کے سامنے، تو یہ وہاں سے کروایا تھا، یہ بالکل وہیں سے لیا تھا اور وہیں سے فکس کروایا تھا، کمال فکس ہوا ہوا ہے، تو یہ تو اس کو تو ہر کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ایک گیجٹ جو ہے وہ ایک چھوٹا سا میں نے ویسے ہی لگوایا خود سے کا فن، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ اتنا میرے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگا۔ یہ بیسیکلی اوپر جو ہے یہ ٹائم بتا رہا ہے، یہ کوئی 800 یا 1000 روپے کے شاید لگوایا تھا، یہ ٹائم بتا رہا ہے، ٹمپریچر بتا رہا ہے، اور وولٹیج بتا رہا ہے۔ ٹائم جو ہے وہ بہت ہی آپ کا کنسرن ہوتا ہے ٹور پہ،
کتنا دیر ہوئی ہے ہمیں نکلے ہوئے, کتنا دیر کا بھی مزید سفر ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ بہت زیادہ یہ چیزیں وہاں پہ میٹر کرتی ہیں. تو داسو سے نکلے کتنے دیر ہوئی ہے, ابھی چلاس میں جو اسٹیمیٹ تھا اس میں کتنا, وغیرہ وغیرہ. تو اس حساب سے بڑی اچھی کھیلنے کی چیز ہے. آپ کے ٹائم بالکل ہر وقت آپ کے سامنے ہے. دوسری ٹمپریچر ہے, تو آپ کو معلوم ہے کہ گلگت بلتستان میں ٹمپریچر جو ہے یا درجہ حرارت جو ہے اس میں کتنی ویریشن ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ جب بھی ہم مڑتے ہیں اور تو اچانک جو ہے وہ ایک ٹھنڈا آپ کو ایک احساس ہوتا ہے کسی آبادی میں سے گزرتے ہوئے یا کسی نالے کے پاس سے گزرتے ہوئے. تو اتنی زیادہ ویریشن ہے, وہ یہاں پہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں. جیسے آپ کو ٹھنڈک آتی ہے تو آپ فوراً ٹمپریچر دیکھتے ہیں کتنا ڈراپ ہوا ہے. اس نے سب سے زیادہ جو مجھے مزہ کرایا وہ گول نیشنل پارک میں کرایا کہ صرف 3 کلومیٹر کے سفر میں, یعنی آپ جیسی چترال سے نکلتے ہیں تو ود ان 3 کلومیٹر 15 ڈگری ڈراپ ہوتا ہے. تو وہ بڑا حیران کن تھا میرے لیے. شاید پاکستان کی سب سے زیادہ خوفناک چڑھائی اس کو کہا جا سکتا ہے. مطلب 3 کلومیٹر میں آپ 10,000 پلس ہوتے ہیں اور ٹمپریچر جو ہے یہ اتنا زیادہ ڈراپ ہوتا ہے. اب چترال کا تو آپ کو پتہ ہے کہ گلگت کی طرف بہت ہی مائل سا اور بہت ہی اور طرح کا ٹمپریچر ہے, باقاعدہ گرمی محسوس ہوتی ہے. اس کے علاوہ اور کمفرٹ میں بہت اچھا ہے, پاور میں بہت اچھا ہے, مائلیج تو آپ کو بتا دیا کہ بہت زبردست ہے. ایل ای ڈی لائٹس لگوائی تھیں. ایل ای ڈی لائٹس جو ہیں وہ جو لگوائی تھیں تو وہ مطلب میں نے کوئی زیادہ استعمال نہیں کی. اس کی وجہ یہ تھی کہ حالانکہ میں نے ان کی ڈائریکشن نیچے کی طرف رکھی ہوئی ہے تاکہ کوئی دوسرا جو آگے آنے والا ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. اس کی اپنی لائٹ بہت اچھی ہے, لیکن اس ایل ای ڈی لائٹ نے مجھے جہاں پہ مزہ دیا وہ ایسی جگہ پہ دیا جہاں بالکل ویلڈرنس ہے, وہاں جہاں بالکل تنہائی ہے, جہاں پہ آگے کوئی گاڑی نہیں آ رہی, آگے کسی کے ڈسٹرب ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے. وہاں پہ یہ بالکل آپ کو اس نے, یعنی آپ کی سپیڈ ڈاؤن ہی نہ ہوتی, آپ کو بالکل ایک ڈے لائٹ کا بالکل آپ سموتھ چلتے جاتے ہیں اور سپیڈ کے ساتھ چلتے چلے جاتے ہیں. تو وہاں پہ ایل ای ڈی نے ضرور دیا تھا. اس کی ڈائریکشن میں نیچے کروائی تھی, لیکن بعد مجھے احساس ہوا کہ ڈائریکشن نیچے کرنے کے باوجود آگے آنے والے ڈسٹرب ہوتے ہیں. لیکن وہاں پہ بہت زیادہ آپ کو اس کا مارجن مل جاتا ہے ایل ای ڈی لائٹ کا. راتوں کو جب آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں, 12 کے بعد جب آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں, یا کراکرم ہائی وے پہ, گزر روڈ پہ, شدور والی سائڈ, یا مختلف جگہوں پہ رات کے ٹائم جب بالکل ٹریفک آگے سے آنے والی بھی نہیں ہوتی اور آپ ہی ہوتے ہیں, تو وہاں پہ بہرحال یہ اس نے کمال کیا ہے. سو اگر آپ کا کوئی سوال ہو وائی بی آر کے والے سے تو وہ ضرور پوچھیے گا. تو ٹیکسٹ کی جواب میں آپ کو کوشش کروں گا جواب دینے کی. 13 لیٹر کی اس کی ٹینک ہے, تو اس کا بھی اپنا ہی مزہ ہے. مطلب یہ تھا کہ ہم ایک دفعہ پیٹرول ڈلوایا اور اس کے بعد بھول جاتے تھے. ایک اس کی وہ گیج ہے جو کہ فیول گیج ہے. تو اچھا مجھے کیونکہ اسٹیٹس اور ان طرح کی چیزیں گیجٹس اچھے لگتے ہیں, تو پتہ نہیں شاید اس وجہ سے, مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کا لمبا سفر ہوتا ہے تو اگر آپ کے یہ جو پینل ہے سامنے یہ کافی ساری چیزیں ہوں تو آپ اس میں کافی بیزی رہتے ہیں. تو اس سے بس بہت اچھا تھا, مطلب کافی بیزی رہے. اور کوئی سوال ہو ضرور پوچھیے گا. میرے حساب سے تو وائی بی آر جو ہے اٹس امیزنگ, اور میرے سارے دوستوں کے پاس بھی ہے. مطلب کسی کو ابھی تک کوئی ایسا چیز ہوئی نہیں ہے جو میں آپ کو بتا سکوں کہ یہ وہ چیز ہے جو کہ کوئی شارٹ کمنگ ہے یا کوئی ایسی کمی ہے یا ہمیں وہاں پہ یہ فیل ہوا ہے. ڈسک بریک جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مطلب افیکٹو ہے, تو اس کو ذرا استعمال کرنا پڑتا ہے. یعنی اس کو آسرے کے لیے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں, ادروائز شاید ساری ڈسک بریکس ایسی ہوتی ہیں, لیکن موڑ پہ تو آپ بالکل بھی نہیں کرتے, اور جنرلی آپ اس کو ایک آسرے کے لیے کرتے ہیں. ورنہ ڈسک بریک اس کی جو ڈسک بریک ہے وہ بہت یعنی پر اثر ہے, تو اس کو دیکھنا پڑتا ہے. باقی اٹس امیزنگ. بالکل آپ اگر جانا چاہیں وائی بی آر پہ تو ضرور جائیے گا, وائی بی آر پہ ٹریولنگ کیجیے, ٹور کیجیے. مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو بہت لطف آئے گا. اور کوئی سوال ہو تو ضرور بتائیے.